ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم، ہو تم، خیر، سب سے بہتر، امت، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت، جو ظاہر کی گئی، للناس، لوگوں کے لیے۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، بھلائی کے کاموں کا۔ وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائی کے کاموں سے۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ وتؤمنون، اور ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ تعالی پر۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو، اور اگر، آمنا، ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکانا، تو یقیناً ہوتا، خیرن، بہت بہتر، لہم، ان کے لیے۔ لکانا خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ منہم، ان میں سے، اہل کتاب میں سے، المؤمنون، ایمان والے بھی ہیں۔ منہم المؤمنون، ان اہل کتاب میں سے ایمان والے بھی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثریت، الفاسقون، وہ نافرمانوں کی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ان کو امتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو براہ راست مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یوں فرمائیے، نہیں، بلکہ اس امت سے اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، کنتم خیر امہ، کہ جتنی امتیں دنیا میں آئیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے بہترین اللہ کے ہاں تم ہو۔ جو مقام تمہیں ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا، جو عزت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ کسی کو نہیں دی، جو اجر و ثواب اللہ نے تمہیں دیا ہے اور جس اجر و ثواب سے تمہیں نوازا ہے، کسی کو نہیں نوازا۔ جو رحمت تم پر ہوئی ہے وہ رحمت کسی پر نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت جس انعام سے، جس اعزاز سے تمہیں نوازیں گے، کسی اور کو نہیں نوازا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نحن الآخرون فی الدنیا سابقون فی الآخرہ، دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں ہم، کہ بقیہ جتنی امتیں تھیں وہ ہم سے پہلے گزر گئیں، دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اس امت پہ ہوئے کسی پہ نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ
ایک امت ایسی تھی، یہود کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ وہ فجر سے لے کر ظہر تک اعمال کرتے تھے، اور فجر سے لے کر ظہر تک جتنا ثواب ملتا تھا، نصارہ ظہر سے لے کے عصر تک کرتے تھے تو ان کو اتنا ثواب مل جاتا تھا جتنا یہود کو فجر سے لے کر ظہر تک میں ملا۔ نصارہ کو ظہر سے لے کے عصر تک نیک اعمال کرنے پر اتنا ثواب مل جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کا معاملہ یہ فرمایا ہے کہ میری امت عصر سے مغرب تک اعمال کر لے گی تو جتنا ثواب یہود کو فجر سے ظہر تک کام کرنے پہ ملا ہے، یا نصارہ کو ظہر سے عصر تک، میری امت کو عصر سے مغرب تک نیک اعمال کرنے پر اللہ اتنا ثواب عطا فرما دے۔ پھر دیکھیے سورہ ہم نے پڑھی ہے، پھر بھی دوبارہ پڑھیں گے، سورہ القدر۔ اور سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایسے بھی لوگ گزرے کہ 80 سال اللہ نے ان کو عبادت کا موقع دیا، زندگی تو زیادہ تھی، عبادت 80 سال کی، عبادت اس طرح کی کہ دن کو جہاد اور رات کو عبادت، دن جہاد میں، رات عبادت مسلح پر۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا رشک ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری تو عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں، وقت بھی بہت تھوڑا ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے جتنی ان میں تھی، تو ہم تو پھر نہیں پا سکتے نا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر ہے اس کو پالے، لیلۃ القدر کو پالے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو اللہ پاک اس کو 80 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ کنتم خیر امہ، لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، یہاں تک تو بڑا مزہ آیا سن کے۔ خیر امت، یہ جو خیریت ہے اس امت کی، بہتر ہونا ہے، افضلیت ہے، افضل ہونا ہے، وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا جو ایک مزاج بنا دیا گیا ہے نا، ہم تو بس کچھ کریں نہ کریں، بلکہ کچھ ایسے خاندان اور نسلیں وہ کہتے ہیں ہم تو پیدائشی جنتی ہیں۔ یہ آج کی اس دنیا کی بات ہے اور پاکستان کی بات، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو بنے بنائے ہم آئے، لوگ تو چلے محنت کریں نہ کوشش کریں بنے، ہم تو بنے بنائے آئے، ہم تو یہاں عیاشی کے لیے آئے ہیں، عیاشی کریں گے اور آخرت میں سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ فلاں، ان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ جی وہ تو ایسے ہیں، وہ تو اس مقام کے، اس درجے کے ہیں، یہ۔ اور پھر مجموعی طور پر بھی امت کا مزاج ایسا ہی بنتا جا رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی کر لی بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اس صورت میں افضل بنو گے جب یہ کام کرو گے، مشروط۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرو گے، نیکی کا حکم دو گے تاکہ دنیا کے اندر خیر غالب رہے، نیکی غالب رہے، بھلائی غالب رہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نہیں عن المنکر کرو گے، یعنی جہاں برائی دیکھو گے اس برائی کے خلاف اپنا رد عمل ضرور دو گے۔ اب صرف اتنا فرق ہوگا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے رد عمل دینے کی، یا اس برائی کو روکنے کی تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ اگر تو تمہارے پاس پاور ہے پھر تو بزور بازو روکنا ہے، حکومت ہے تو قانون بنائے گی قوت کے بل بوتے پر، گھر کا سربراہ ہے، گھر میں برائی دیکھے تو چپ نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ اس برائی کو بزور بازو روکے گا۔ ادارے کا سربراہ ہوگا، اپنے ادارے میں برائی دیکھے گا، بزور بازو روکے گا۔ علاقے کا بڑا ہوگا، ذمہ دار ہوگا، امیر کہنے یا کچھ بھی، وہ برائی دیکھے گا، بزور بازو روکے گا۔
جماعت کا سربراہ ہوگا، امیر ہوگا، وہ بزور بازو روکے گا. ان کے لیے یہ زبانی کلامی وہ ان کے لیے نہیں ہے. ہاں ایک شخص وہ ہے کہ جو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کھڑا ہو سکے، بزور بازو روک سکے. دوسرے درجے میں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ کم از کم لوگوں کو زبانی روکے گا کہ نہیں یہ کام برا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ زبان کھول سکے. تو پھر آخری درجہ یہ ہے دل میں کم از کم اس برائی کو برا سمجھے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا، تاکہ کم از کم ان میں شامل نہ ہونے پائے، وہ ان میں شامل نہ ہو. یہ نہیں عن المنکر کسی ایک فرد پر، امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر یہ کسی ایک فرد پر نہیں ہے، یہ امت کے ہر فرد پر ہے. دیکھیں پیچھے ہم نے ایک آیت اور پڑھی تھی، اس آیت میں اور اس آیت میں فرق ہے. اس آیت میں یہ تھا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے اور لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور بلائے، ایک جماعت. یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو مخاطب فرمایا کہ تم بہترین ہو سب کے سب، لیکن وہ بہترین جو ہے وہ مشروط ہے. اور مشروط کیا ہے؟ نمبر 1 امر بالمعروف کرو گے اور نمبر 2 نہیں عن المنکر کرو گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا اللہ پر ایمان رکھو گے. تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ امت کا وہ فرد، امت کا وہ طبقہ، امت کی وہ جماعت وہ بہترین ہے. خدا نخواستہ اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو، تو پھر وہ خدا کے ہاں مجرم ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. پھر تم دشمن کے خلاف مدد مانگو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، رحمتیں روک لی جائیں گی، عذاب نازل کیے جائیں گے، لعنتیں مسلط کی جائیں گی. یہ امت ایسے ہی خیر امت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا ایک بات اور جو اصل بات ہے وہ یہ، اس امت میں جو جتنا زیادہ معزز تصور ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ معزز تصور ہوگا اس پر ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر آج کے اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ سادات جو ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں. بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، سادات ہیں. تفصیل تو خیر اس کی زیادہ ہے، صرف حضور کی اولاد ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں. تو یہ سب کے سب اس میں بہت قابل احترام ہیں. ان کی عزت، ان کا احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. ان کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری ہی اتنی زیادہ ہے. عام لوگ 5 نمازیں پڑھیں دن میں، یہ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھیں. عام لوگ گناہ کبیرہ سے تو بچتے ہیں، صغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ سے بھی بچیں. عام لوگ 5 گھنٹے اگر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ 10 گھنٹے کریں. یہ اس امت میں جس کا مقام جتنا بڑا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کوئی شاہی مسند بٹھا کر بیٹھ نہیں گئے، جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھیں گے، حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے میں اور عمر حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. نہیں، ذمہ داری سب سے زیادہ پڑی، مقام سب سے بڑا ملا، سب سے زیادہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، عزت مقام رتبہ سب سے زیادہ ملا تو سب سے زیادہ ذمہ داری بھی انہوں نے نبھائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، مقام سب سے بڑا ملا، سب سے بڑی ذمہ داری انہوں نے نبھائی. ازواج مطہرات مقام ملا، ذمہ داری بھی اس طرح انہیں نبھائی انہوں نے. تو کن تم خیر امہ، تم مجموعی طور پر چونکہ امت سب سے بہتر ہے اس لیے مجموعی طور پر اس امت کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے. اچھا یہ جو جملہ ہے نا اخرجت للناس، اگلا جملہ یہ ہے کن تم خیر امہ اخرجت للناس، یہ جملہ ہی بتانے کے لیے کافی ہے. میں اس کی جتنی مرضی تفصیل بیان کروں، لیکن یہ جملہ اگر آپ اللہ کی زبانی سمجھ لیں تو یہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ سب سے بہتر کیوں ہے. اخرجت للناس، تم ظاہر کیے گئے ہو ساری انسانیت کے لیے.
ساری انسانیت کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے. کس چیز کی ذمہ داری؟ کس چیز کی؟ ساری انسانیت کی. ہر وہ چیز جس میں انسانیت کا نفع ہے. یہ لام جو ہے نا نفع کے لیے، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے. اب لوگوں کا نفع کیا ہے؟ اگر وہ حالت کفر میں ہے تو نفع اس کا ہے، نفع یہ ہے کہ کفر سے نکلیں اور ایمان کی طرف آئیں، چنانچہ اس کی محنت ہو. اور اگر باقی انسانیت وہ کسی جہالت کی مرتکب ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جہالت سے نکالے اور علم سے منور کرے. اگر انسان باقی جو انسانیت ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو پھر اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گمراہی سے نکالے اور خیر اور ہدایت کی طرف لائے. اگر بقیہ اقوام اخلاقی طور پر پست ہو رہی ہیں تو پھر اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ بقیہ جو انسانیت ہے ان کو اخلاقی اعتبار سے بہتری کی طرف اور بلندی کی طرف لے کر آئے. اگر بقیہ اقوام وہ کسی غربت کا شکار ہو رہی ہیں، مفلسی کا شکار ہو رہی ہیں تو پھر اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بقیہ جو اقوام اور دنیا ہے ان کی مفلسی اور غربت کے خاتمے کی کوششیں کرے. خیر امت ایسا ہی نہیں ہے، خیر امت. اور یہ سب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سب کیا صحابہ کرام نے. لوگ آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی، اب یہ سنیے گا، اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہے تو آپ کوئی امداد کی شکل کوئی اگر فرما دیں. حضور فرماتے تھے ٹھیک ہے بھائی. صحابہ کرام کو کہتے تھے، خود کرتے تھے. قحط زدہ علاقہ ہے. لوگ آتے تھے ہمارے علاقے میں جہالت ہے، جاؤ بھائی ان کو علم سے منور کرو. بھیجتے تھے لوگوں کو. لوگ آتے تھے جی ہمارے علاقے میں فلاں قومیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، حضور بھیجتے تھے جاؤ بھائی ان کو ان سے نجات دلاؤ. یہ سب ہوا. کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین، سب سے افضل امت ہو. اخرجت للناس، اور تم ظاہر کی گئی ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے، لوگوں تک ایمان پہنچانے کے لیے، لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اخلاق پہنچانے کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو، اور اگر آمنا، ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکانا، تو یقیناً ہوتا، خیراً، بہت بہتر، لہم، ان کے لیے. اگر وہ ایمان لے آتے تو وہ بھی خیر امت کا حصہ بن جاتے، وہ بھی خیر امت کا حصہ بن جاتے. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، کچھ ایمان لائے. یہود میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، وہ بہت کم تھے. نصارہ میں سے کافی لوگ ایمان لائے، نصارہ کی کافی تعداد ایمان لائی. منہم المؤمنون، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی جو اکثریت ہے وہ فاسق ہے، یعنی کافر ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ، لن، ہرگز نہیں، یضروا، وہ نقصان پہنچا سکیں گے، کم، تمہیں. لن یضروکم، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا، سوائے، اذا، ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کے. الا اذا، سوائے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ یا زبانی طور پر ستانا. وَإِن، اور اگر، یقاتلو، وہ لڑنے آئیں گے، کم، تم سے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑنے آئیں گے، یُوَلُّو، تو بھاگیں گے، کم، تم سے، الادبار، پیٹھیں پھیر کر. یُوَلُّوكُمُ الادبار، تو پیٹھیں پھیر کر تم سے بھاگیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑنے آئیں گے، یُوَلُّوكُمُ الادبار، تو وہ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے. ثم، پھر،
لا ينصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت اس معنی میں بھی نازل ہوئی کہ جو یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، یہود ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، نصارہ ان کو تنگ کرتے تھے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو تسلی دی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا، منصوبے بنا رہے ہیں، بے فکر رہو، لن یضرکم الا اذی، بس ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ، زبانی کلامی، الزامات، تنگ کرنا، یہ تو کریں گے لیکن اس سے آگے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر ان کا یہ خیال ہو کہ یہ لڑیں گے تم سے، اگر یہ لڑنے آئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھے پھیر کے بھاگیں، پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی پھر کہیں پر بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ چلے جی بس آج اتنا ہی۔